تو جمیعت اہل حدیث گلبرگہ یادگیر کا یوٹیوب چینل ہے، آپ کیجئے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، صد شکر ہے ہم کو اس رنگ نے نکھارا۔ کہ شیخ محمد عادل ریاضی حفظہ اللہ کے خطاب سے پہلے ہمارے امیر محترم جناب بابا نذر محمد خان صاحب ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کے امیر، ہم آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ اجلاس کے آپ صدر ہیں، اس لحاظ سے جانے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ جاتے جاتے کوئی نصیحت کر کے جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ امیر محترم جناب بابا نذر محمد خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، حاضرین مجلس، بالخصوص راجن کلور کے جمعیت کے افراد اور اس میں سے بھی ہمارے اور آپ کے یہاں کے صدر محبوب صاحب راجن کلور کے، یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج اس راجن کلور میں جمیعت اہل حدیث کی مسجد کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم تمام جو بھی حضرات اس میں تعاون کیے ہیں ان کے قبول فرمائیں، اور اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہمارے جو مہمان آئے تھے، جو ایچ کے پاٹل جن کا نام ہے، انہوں اپنی تقریر میں یہ بتا رہے تھے کہ بھائی اس سے پہلے بھی جو راجن کلور کی مسجد بنی ہے وہ بھی ہمارے محبوب صاحب نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے تعاون کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ مسجد بنائے، کچھ آپسی اختلاف کی وجہ سے میں منہج سلف اور اہل حدیث کس مسلک پہ ہے اس پہ ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ اہل حدیث جو ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرتا ہے، کیونکہ اس کو جہاں عمل کرنے نہیں دیا جاتا ہے تو وہ جب جا کر وہ دوسرا اپنی مسجد کے تعلق سے سوچتا ہے۔ میں یہاں راجن کلور کے بالخصوص مسلمانوں سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ہماری مسجد جیسے اہل حدیث کی مسجد جو بنی ہے اس میں آئیں اور آ کر سنیں کہ ہمارا منہج کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم قال اللہ قال رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور منہج صحابہ پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنی خوش نصیبی ہے راجن کلور کے جمعیت کے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے ایک گھر بنایا، اور میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ ان میں اخلاص پیدا کرے تاکہ آنے والے دنوں میں لوگوں کو گھر گھر پہنچ کر قال اللہ قال رسول اللہ کی طرف بلائے۔ میں آخری میں جمعیت کے ذمہ داروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ جیسے ہی مسجد بن گئی کہ لوگ جو ہے یہ بولنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے بنایا، میں اس کا عہدیدار ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں یہ کروں گا، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس اختلافات سے بچیے، کیونکہ شیطان جو ہے ہم پہ حملہ یہی کرتا ہے کہ جیسا ہی جو ہے اللہ کے طرف بلانے والی چیز بن گئی ہے تو یہاں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ مشوروں سے، جمعیت کے ذمہ داروں سے یا آپ کے ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کرتے ہوئے آگے کام کریں۔ اور میں یہاں کے ذمہ داروں سے ایک التجا کرتا ہوں فوراً طور پر کم سے کم ایک حافظ کا تقرر کیا جائے تاکہ وہ 5 وقت کی نماز بالکل باجماعت اور ایک اچھے انداز میں پڑھا سکے، اور بچوں کے لیے ایک صبحی تعلیم کا ایک انتظام کرے، اور جمعہ کا جو خطبے ہیں انشاءاللہ جمعیت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، انشاءاللہ جمعیت
اس کے تعلق سے جو ہے انتظام کرے گی ہر جمعہ کو عالم کو بھیجنے کے لیے۔ میں آخری میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مسجد کو ابھی کچھ کام باقی ہے تھوڑا، اور بھی جو فنیشنگ باقی ہے، جیسا مینار باقی ہے اور بھی کچھ ایکسٹینشن باقی ہے، اس کے لیے بالخصوص یادگیر کی جمعیت سے گزارش کرتا ہوں کہ اور ایک ٹائم اس کا چندہ کرائیں اور اس کو مکمل طور پہ مسجد کا مینار اور بھی جو کامیں اس میں باقی ہیں اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میں آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس میں حرکت کیے ہیں، جو کوشش کیے ہیں، بالخصوص میں ہمارے عارف ہنڈیکر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، انہیں اپنے زندگی کے بڑے قیمتی وقت پہ اس مسجدوں میں لگایا ہے۔ میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا ہوں اللہ ان کی جزائے خیر دے۔ اور آخری میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایک بہترین پروگرام آرگنائز کیے، یہاں ہمارے جو برادران وطن کو بلا کر ان کی جو عزت افزائی کی ہے، ان کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آئے یہاں آ کر جو ایک ہمت افزائی کی ہے۔ میں اسی طرح ہمارے یہاں کے ذمہ دار ان کو بھی یہ بولنا چاہتا ہوں کہ مسجد تمام لوگوں کے لیے کھلی ہے، یہاں ہر مسلک کا آدمی آ سکتا ہے، یہاں تک کہ ہندو بھائیوں کو بھی بلایا جائے، ایسا کوئی نظام بنایا جائے کہ ہندو بھائی بھی آئے اور دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں مسجد میں کیا کرتے ہیں، عبادت کیسی کرتے ہیں، ان کو بلا کے ایک بتایا جائے، ایک نظام بنایا جائے تاکہ وہ لوگ آ کر دیکھیں کہ ہم مسجد میں کرتے کیا ہیں۔ تو میں برحال انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جبھی بھی ضرورت پڑی انشاءاللہ پوری جمعیت آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آپ کام کرتے رہیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وجزاکم اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے امیر محترم جو ہم سب کو مختلف زاویے سے اور مختلف پہلو سے تجربات کی روشنی میں نصیحت کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو جمعیت اہل حدیث گلبرگہ یادگیر کا یوٹیوب چینل ہے، آپ کیجئے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بٹن دبانا نہ بھولیں۔